پچھلے رکوع کی آخری آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے منہوں کے اندر گرم پانی ڈالا جائے گا جو ان کے پیٹ کے اندرونی آنتوں کو اور سب چیزوں کو نچوڑ کے رکھ دے گا اور ان کی جلدوں کو بھی وہ بالکل گلا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جہنمیوں کے اوپر ایسے ہتھوڑے اور گرز ہوں گے جو لوہے کے بنے ہوئے ہوں گے، جب کبھی وہ نکلنا چاہیں گے گھٹن اور گھبراہٹ کی وجہ سے تو دوبارہ ان کو اس کے اندر ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ذوقوا عذاب الحریق، چکھو یہ جلنے والا عذاب۔ اب یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ہوتا یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا اسلوب یہی ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جہاں اہل جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں وہاں ساتھ جنتیوں کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں، کیونکہ عموماً لوگوں کے دو گروہ ہوتے ہیں، دو طرح کے مزاج ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ترغیب کے ساتھ سمجھتے ہیں، ان کو رغبت دلا کر، شوق دلا کر، امید دلا کر سمجھایا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ڈنڈے کے مرید ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بھی فرماتے ہیں ان کے مزاج کے مطابق بھی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت کے اندر جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں، پھر اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں، الگ الگ کر کے ذکر کرتے ہیں۔ ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو جمع نہیں کرتے، کیونکہ انسان کا مزاج بھی ایسا ہی ہے کہ ایک ہی مقام پر خوشی اور غم اس کا تصور نہیں ہوتا، ایک ہی بات کے اندر خوشی اور غم کا، اس لیے اللہ تعالیٰ الگ الگ آیتوں کے اندر تذکرہ فرماتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل الذین، داخل کرے گا، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کام کیے انہوں نے، الصالحات، اچھے اچھے، ان کو کہاں پر داخل کرے گا؟ فرمایا جنات، باغات کے اندر داخل کرے گا، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، جن کے نیچے، الانہار، نہریں جاری ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ فرمایا کہ یحلون فیہا، رہنے کے لیے ایسے باغات ہوں گے، اور پہننے کے لیے فرمایا کہ یحلون، پہنایا جائے گا، فیہا، اس کے اندر، یعنی کہ جنت کے اندر، من اساورا، کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہب، جو سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے بنے ہوئے کنگن اللہ تعالیٰ پہنائیں گے، ولباسہم، اور ان کا لباس ہوگا، فیہا، اس کے اندر، حریر، ریشم کا بنا ہوا لباس ہوگا جنت کے اندر۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جہنمیوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، ایسے لوگوں کے کپڑوں کو بنا جائے گا، بنایا جائے گا، ثیاب من نار، آگ سے بنے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ ایسے کہ جیسے آگ کی لپٹیں ہوتی ہیں وہ ان کا لباس ہوں گے۔ اور جنتیوں کے لباس کیا ہوگا؟ ریشم کا ہوگا، اور پہننے کے لیے اعزاز کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو کنگن پہنائیں گے جو سونے کے اور موتیوں کے بنے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ کنگن پہنانے کا اللہ تعالیٰ تذکرہ اکثر جگہوں پہ فرماتے ہیں، کہیں پر آتا ہے کہ چاندی کے کنگن ہوں گے، اور یہاں پر آتا ہے سونے کے اور موتیوں کے کنگن ہوں گے۔ تو قرآن پاک کے اندر 3 طرح کے کنگنوں کا ذکر آتا ہے جو جنت کے اندر پہنائے جائیں گے، سونے کے، چاندی کے اور موتیوں کے۔ اور پہلے زمانوں کے اندر ہوتا یہ تھا کہ اگر بادشاہ کسی کے اوپر راضی ہوتا تھا، خوش ہوتا تھا، تو اس کے اوپر یہ مہربانی کرتا تھا، اس کو یہ اعزاز دیتا تھا کہ اس کو کنگن پہناتا تھا۔ جیسے تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب یہ رنجیت سنگھ کے سکھ جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو وہاں پر شکست دی، یہ پشاور وغیرہ کے علاقوں کے اندر، تو جب وہ واپس آئے لشکر تو اس راجہ رنجیت سنگھ نے ان کو سونے کے کنگن پہنائے تھے، یعنی کہ یہ ایک طرح کا کیا ہوتا تھا؟ اعزاز اور انعام سمجھا جاتا تھا۔ اور جو بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے وہ سونے کے کنگن پہنتے تھے۔ جیسا کہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو راستے کے اندر وہ سراقہ آیا پیچھے سے تعاقب کرتا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو اب پہنچ آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، جب وہ بالکل قریب آنے لگتا تو اس کے جو گھوڑے کے آگے والے ہوتے تھے پاؤں، وہ زمین کے اندر دنس جاتے، اور پھر وہ کہتا کہ آپ دعا کریں یہ پاؤں نکل جائیں گھوڑے کے، میں پھر آپ کے اوپر، آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ پھر نکل جاتا، پھر پیچھے آتا، تو 3 دفعہ ایسا ہوا، تو پھر اس نے آخر پر کہا کہ میں واپس جاتا ہوں، اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سراقہ وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب کیسا وہ جو کسرا ہے اس کے کنگن جو ہے نا وہ تمہارے ہاتھوں کے اندر ہوں گے۔ تو اس نے بڑے تعجب کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو تو مکہ والے رہنے نہیں دے رہے اور آپ ایران کی فتح کی باتیں کرتے ہیں، کسرا کے کنگنوں کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس نے ایمان قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضمانت لی کہ آپ لکھ کر دیں کہ جب مکہ کو فتح کریں گے آپ، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ نے جو کہا وہ سچ ہی ہے، تو آپ یہ لکھ کر دے دیں امان میرے لیے کہ جب آپ مکہ کے اندر داخل ہوں تو مجھے کیا ہوگی؟ پناہ ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ ضمانت نامہ جو ہے وہ لکھ کر دیا کہ جب مکہ کے اندر ہم فاتح کی حیثیت سے آئیں گے تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ کو پناہ دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ ایران فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسرا کے جو کنگن ہیں نا وہ لے کر آؤ۔ چنانچہ تلاش کیے گئے اور لائے گئے تو یہ جو سراقہ تھا اس کو بلوایا، تو اس کا کہتے ہیں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اس کا قد چھوٹا تھا اور بڑا موٹا تھا اور رنگ بھی بڑا کالا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بازو جو ہے نا وہ پیچھے کرو، کپڑا پیچھے کرو۔ تو پیچھے کیا تو وہ بال ہی بال، سارے بالوں سے بھرے ہوئے اس کے بازو تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنگن پہنائے اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنے بازوؤں کو اوپر کرو، سب لوگوں کو دکھاؤ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عرصہ پہلے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ تمہارے ہاتھوں کے اندر کسرا کے کنگن آئیں گے، وہ اللہ کے نبی کی بات کیا ہو گئی ہے؟ آج پوری ہو گئی ہے۔ تو یہ ہاتھوں کے اندر کنگن پہننا یہ گویا کہ ایک اعزاز تھا بڑے لوگوں کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحلون، وہاں پہنائے جائیں گے، من اساور من ذہب، کنگن من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتی کے، ولباسهم اور ان کا لباس ہوگا، فیہا اس کے اندر یعنی کہ جنت کے اندر، حریر ریشم کا۔ تو یہ جو فیہا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا نا، یہ اشارہ ہے کہ فیہا جنت کے اندر یہ لباس پہنا جا سکتا ہے، دنیا کے اندر یہ پہننا جائز نہیں ہے۔ دنیا کے اندر سونے کا استعمال بھی جائز نہیں ہے، ریشم کا لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب وہاں پر یمن کے اندر تھے تو انہوں نے کسی سے پانی مانگا، تو انہوں نے جو برتن دیا وہ چاندی کا بنا ہوا تھا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ برتن پھینک دیا اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہاں پر سونا چاندی کا استعمال کرتا ہے وہ اسے جنت کے اندر وہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر آدمی مومن ہے اور جنت کے اندر جانے والا ہے لیکن یہاں پر وہ سونا چاندی کا استعمال کرتا ہے، ریشم کے استعمال کرتا ہے، تو وہ جنت کے اندر جانے کے باوجود ان چیزوں سے محروم رہے گا۔ حالانکہ جنت کے اندر تو انسان جو چاہے گا اس کو ملے گا، لیکن اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بھی جو یہاں سونا چاندی پہننے والے ہیں، ریشم پہننے والے ہیں، وہ وہاں پر اس سے محروم رہیں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت کے اندر بھی کیا ہے؟ درجات ہیں، یعنی کہ ہر درجے کا اس کے حساب سے اس کا پروٹوکول ہوگا۔ فرمایا کہ وہاں پر کیا ہوگا؟ وَلِبَاسُهُمْ ان کا لباس ہوگا، فیہا حریر وہاں پر ریشم کا۔ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں نا یہ جناب شیخ کے فلسفے جو میری سمجھ میں نہ آ سکے، جو یہاں پیو تو حرام ہے، جو وہاں پیو تو حلال ہے، یعنی کہ یہ فلسفہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پینے سے جو چیز حرام ہے تو وہاں پینے سے وہ حلال کیسے ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو یہاں حرام سمجھ کر اس سے بچتا ہے، اسی چیز کا تو انعام اس کو وہاں ملے گا کہ جو تم نے کنٹرول کیا، جو ضبط کیا۔ تو یہ جو اپنے قیاس لڑاتے ہیں نا، عقلیں لڑاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کیا بناتے ہیں؟ مذاق بناتے ہیں۔ حالانکہ ذرا سی بھی عقل ہو نا انسان کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے حرام ہوتی ہیں، بعد میں کیا ہو جاتی ہیں؟ حلال ہو جاتی ہیں۔ آپ کے ذہن کے اندر بہت ساری مثالیں آتی ہوں گی کہ ایک آدمی ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کسی غیر کو اگر دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ بڑا ناراض ہوگا، بڑا غصے کا اظہار کرے گا۔ اگر اسی بندے کے ساتھ اس کی بیٹی کا نکاح ہو جائے تو جہاں گھومتا پھرے اس کو دیکھ کر کیا ہوگا؟ بڑا خوش ہوگا، میری بیٹی کو گھما پھرا رہا ہے۔ تو پہلے وہی کام کیا تھا؟ غصہ دلانے والا ناجائز تھا، وہ جو نکاح کے دو بول بولے ہیں اس کی وجہ سے حرام کیا بن گیا؟ حلال بن گیا۔ یہ تو بالکل سامنے سی بدیہی بات ہے۔ تو فرمایا کہ وَلِبَاسُهُمْ وہاں جنت کے اندر فیہا ان کے لیے ہوگا لباس، حریر جو ریشم کا بنا ہوا ہوگا۔ اور اس کی علت کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟
فرمایا کہ وہدو الی الطیب، اور ان کو ہدایت کی گئی الی الطیب من القول، پاکیزہ من القول، بات کی طرف، یعنی کہ دنیا کے اندر ان کو ہدایت کی گئی تھی پاکیزہ بات کی طرف، اور پاکیزہ بات کون سی ہے؟ وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پاکیزہ بات جو اللہ کا قرآن ہے، چونکہ اس کو قرآن کی طرف ہدایت کی گئی تھی، کلمہ طیبہ کی طرف ہدایت کی گئی، اس لیے اس کو جنت کے اندر یہ سارے اعزازات ملیں گے۔ وہدو الی صراط الحمید، اور اس کو ہدایت کی گئی الی صراط، ایسے راستے کی طرف، الحمید جو سیدھا راستہ ہے، جو تعریف کیا گیا راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا منتخب کیا گیا راستہ ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ویصدون، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ راستے کے اندر روک لیا، عمرے کی اجازت نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں، الذی، ایسی جگہ ہے، جعلناہ، جس کو ہم نے بنایا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، سواء، برابر ہے، العاکف، کہ وہاں کا جو رہائشی ہے، فیہ، اس کے اندر، والباد، اور جو باہر سے آنے والا ہے، یعنی کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ وہاں پر آزادانہ طریقے سے آئے، وہاں پر آ کر عبادات کرے۔ کوئی کسی کا ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی آیا ہے، اس نے وہاں پر آ کر مصلی بچھا لیا ہے، تو دوسرا آدمی آ کر کہے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ تو میری جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد حرام کیا ہے؟ ایسی جگہ ہے جو حقوق کے اعتبار سے کیا ہے؟ برابر ہے، چاہے کوئی بادشاہ آئے، چاہے کوئی عام آدمی آئے، اس کے لیے برابر ہے۔ اب یہ جو مسجد حرام ہے نا، اس کے اوپر بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ مسجد حرام سے کہیں پر اللہ تعالیٰ جب ذکر کرتے ہیں مسجد حرام کا، تو اس سے مراد پورا حرم ہوتا ہے، اور پورا حرم جو ہے وہ میلوں پر پھیلا ہوا ہے، کسی طرف 3-4 میل دور ہے اس کا حرم کی حدود، کسی طرف 10 میل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنا مکہ کا علاقہ ہے حرم کا، حدود حرم، اس سارے علاقے کے اندر کیا ہے؟ سب انسان کیا ہے؟ برابر ہے۔ تو وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ وہاں پر جگہ کا لینا، خریدنا، بیچنا، وہاں پر مکانات بنا کر کرائے پر دینا، ہوٹل بنانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جائز نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن دوسرے جو امام ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک مکان تھا صفوان بن امیہ کا، اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور پھر اس کو جیل بنایا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خریدنا بیچنا جائز ہے۔ اس لیے اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ مسجد حرام سے ایسی جگہ مراد ہیں جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، وہ مسجد کی جگہ ہے، صفا مروہ ہے، یہ ساری جگہیں ایسی ہیں جن کا کوئی مالک دنیا کے اندر بن ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی حاکم ہو، چاہے کوئی عام آدمی ہو، وہ اس کی ملکیت حاصل نہیں کر رہا۔ سوا انل معاکف، برابر ہیں اس کے اندر، عاکف، وہاں کی مقیمی رہائشی، والباد، اور باہر سے آنے والے، سب کا حق برابر ہے۔ ومن یرد، اور جو شخص یرد ارادہ کرتا ہے، فی ہی، اس کے اندر، یعنی کہ مسجد حرام کی حدود کے اندر، بالحاد، کسی قسم کی کجی کا ارادہ کرتا ہے، بظلم، ظلم کے ساتھ، نذق ہو، ہم اس کو چکھائیں گے، من عذاب علیم، دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اب یہاں سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ مسجد حرام کی جو حدود ہیں اس کے اندر اگر کوئی آدمی ارادہ بھی کرتا ہے گناہ کا، معصیت کا، ظلم کا ارادہ بھی کرتا ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ گناہ ہے۔ حالانکہ عام روٹین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر ارادہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کا ارادہ کرنے کے اوپر جو ہے نا، اس گناہ کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اس کام کا گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن مسجد حرام کے اندر اگر کوئی آدمی پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں گا، تو اس کو صرف ارادہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ قرآن کی یہ آیت اس بات کی شاہد ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہاں پر بالحادٍ بظلم سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی وہاں پر ظلم کا ارادہ کرتا ہے، یعنی کہ بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ کرتا ہے، بیت اللہ کے ساتھ کسی قسم کی بے حرمتی کا ارادہ کرتا ہے، تو نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو چکھائیں گے، دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اب بیت اللہ کے اندر یہ ظلم کرنا، یہ سارا سلسلہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے کہ بیت اللہ کیا ہے؟ ایک محفوظ مقام ہے، لیکن یہ حفاظت جو ہے نا، یہ تشریعی طور پر ہے، تکوینی طور پر نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی آئے اور بیت اللہ کے اندر آ کر کسی کو قتل کر دے، مار دے، یا پھر یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ ممکن ہے کہ وہ آ کر وہاں پر بیت اللہ کو بھی تکلیف پہنچا سکے، یعنی کہ بیت اللہ کو گرانے کی کوشش
کر سکتا ہے، یہ کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے یعنی کہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی کہ کوئی اس کے اندر اس طرح کی حرکت کر نہیں سکتا، کرنا منع ہے، لیکن اگر کوئی کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہاں پر ذکر کیا ہے کہ حجاج بن یوسف نے کیا کیا تھا، اس نے بیت اللہ کے اوپر آ کر حملہ کیا تھا اور اس نے بیت اللہ کو نقصان بھی پہنچایا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر۔ اسی طرح جب کرامتہ کا دور آیا 4 صدی ہجری کے اندر، تو انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا، یعنی کہ دوران حج آ کر انہوں نے طواف کے دوران آ کر بچوں کو دیواروں پر مارا، عورتوں کی بے حرمتی کی، وہ جو میزاب رحمت ہے اس کو اکھاڑا۔ اسی طریقے سے انہوں نے حجر اسود کو بھی اکھاڑ کر وہ اپنے علاقے کے اندر افریقہ میں جا کر لے گئے، تو تقریباً 20-22 سال تک وہ حجر اسود ان کے پاس رہا، اور انہوں نے حجر اسود کے ساتھ یہ کیا کہ حجر اسود کو جب انہوں نے اکھاڑا تو اس کے اندر وہ چر گیا، درمیان میں سے اس کے ایک بن گیا، چیر سا آ گیا۔ ابھی اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو حجر اسود کے درمیان میں ایک نشان سا ہے، یعنی کہ انہوں چاندی کے ساتھ اس کو آپس کے اندر جوڑا ہوا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر انہوں نے یہ سارا کام کیا، تو 20-22 سال حجر اسود کے بغیر حج ہوتا رہا۔ تو وہاں پر آ کر کوئی آدمی اس طرح کا کام کرے تو یہ اس طرح کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرنا کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نذقہ، ہم اس کو چکھائیں گے، من عذاب علیم، بہت دردناک عذاب ہم ان کو دیں گے۔ اب یہاں سے آگے اس صورت کا جو دوسرا حصہ ہے نا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ شرک فعلی کی نفی فرماتے ہیں، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے معین کر دیا، ہم نے ٹھکانہ دے دیا، ہم نے حدود کا تعین کر دیا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیت، بیت اللہ کے گھر کا ہم نے ان کے لیے تعین کر دی۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر تو سب سے پہلے آ کر فرشتوں نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، سیلاب آیا، تو وہ بیت اللہ کی جتنی دیواریں تھیں وہ ساری کی ساری کیا ہو گئیں، پانی کے اندر بہہ گئیں۔ تو نیچے جو اس کی بنیادیں تھیں وہ صرف باقی تھیں، یعنی کہ اوپر سے نظر نہیں آتا تھا۔ لوگ وہاں پر آتے تھے، کوئی کسی پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو گیا، وہاں پر دعا مانگنے لگ گیا، کوئی کسی جگہ پر کھڑا ہو گیا، یعنی کہ جگہ کا پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اتنا ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ ان پہاڑیوں کے بیچ میں کہیں جو ہے نا وہ بیت اللہ ہے، تو وہ آ کر یہ کام کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آ کر حکم فرمایا کہ آپ کیا کریں، جا کر بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی کہ جس جگہ پر بادل آ کر سایہ کریں گے آپ نے اس جگہ پہ نشان لگا لینا ہے اور وہاں سے کیا کرنی ہے، بنیادیں اٹھانی ہیں۔ چنانچہ آسمان پہ بادل آئے اور جو بیت اللہ کی حدود تھیں کعبۃ اللہ کی، اس جگہ پہ سایہ آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت تیز ہوا چلائی اور وہ جتنی جگہ تھی وہ ساری کی ساری کیا ہو گئی، صاف ہو گئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کھودا تو وہ جو فرشتوں کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں تھیں وہ نیچے سے برآمد ہو گئیں۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے معین کر دیا، ٹھکانہ دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو، مکان البیت، بیت اللہ کے مکان کا، اللہ تشرک، پھر ہم نے حکم دیا کہ اللہ تشرک، کہ تم شرک نہ کرنا، بھی میرے ساتھ شیئن، کسی چیز کا بھی، یعنی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرنا، کسی پتھر کو، کسی درخت کو، کسی قبر کو، کسی انسان کو، کسی بت کو۔ شیئن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ جو چیز بھی جس کے اندر آپ طاقتیں اور قدرتیں مان کر اس کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تشرک بھی شیئا، میرے ساتھ شریک کسی چیز کو بھی نہیں کرنا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ جو توحید کے لیے آگ کے اندر کود گئے، جنہوں نے توحید کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، سارا کچھ چھوڑ دیا، تو وہ شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ اصل کے اندر اللہ تعالیٰ تاکید کرنا چاہتے ہیں کہ توحید کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ آپ آنے والے لوگوں کو بھی بتا دیں کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، اور آپ پاک کریں بیتیا، میرے گھر کو، میرے گھر کو آپ کیا کر دیں، صاف کر دیں، لِلطَّائِفِينَ، کن کے لیے؟ جو طواف کرنے والے ہیں ان کے لیے آپ میرے گھر کو صاف کر دیں۔ تو مسجدوں کو صاف کرنا یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجد، جو آدمی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے۔ اور جو آدمی مسجد کو صاف کرتا ہے تو اس کا یہ مسجد کو صاف کرنا حور عین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر رکھیں گے، یہ اس کا کیا ہوگا، گویا کہ حق مہر ہوگا۔
مسجد کو صاف کرنا۔ اور اتنی زیادہ اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک خاتون تھیں اور بڑی پراگندہ لونڈی سی تھیں، کوئی اتنا سٹیٹس بھی نہیں تھا، وہ مسجد کے اندر آ کر تنکے اٹھایا کرتی تھیں۔ فوت ہو گئیں، رات کا وقت تھا، صحابہ نے ان کو دفن کر دیا جنازہ پڑھ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نظر نہیں آ رہی، تو آپ نے پوچھا کہ وہ جو مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ خاتون کدھر ہے؟ تو بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر جا کر اس کا جنازہ پڑھا۔ تو اتنا بڑا اعزاز ہے وہ طاہر بیت کیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر اگر ہمارا دفتر ہے، ہماری بیٹھک ہے، کوئی آدمی اس کی صفائی کر دیتا ہے، چیزوں کو کرینے سے رکھ دیتا ہے، تو انسان کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا جو گھر ہے جہاں پر آنے والے اللہ کے مہمان ہیں، تو جو اللہ کے گھر کو صاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اوپر بہت زیادہ راضی ہوتی ہے۔ للطوائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ طواف ایسی مخصوص عبادت ہے، آگے کی آپ عبادتیں دیکھ لیں، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکعی، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو رکوع، سجدہ، قیام یہ عبادتیں انسان ہر جگہ پہ کر سکتا ہے، لیکن طواف کہاں پر کیا جا سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی طواف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پاکستان ہے نا، یہاں پر تو کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر تو کچھ علاقے ہیں جہاں پر لوگوں نے مزارات بنا رکھے ہیں اور اس کے گرد کیا کرتے ہیں؟ چکر کاٹتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یا ایک اپنے پاس سے بیت اللہ بنا لیتے ہیں اور اس کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کہیں میں نے دیکھا تھا، وہ انہوں نے فتویٰ یہ دیا تھا کہ چونکہ بیت اللہ کے اوپر قبضہ ہے وہابیوں کا، تو وہاں تو جایا نہیں جا سکتا، تو اتنا عرصہ ہم کیا کریں گے، یہاں اپنا بیت اللہ بنا کر اس کا ہم کیا کرتے ہیں؟ حج کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بہت بڑی علامت ہے۔ طائفین، تو طواف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں کسی آدمی نے اپنی خاتون کو شرط لگا دی، کہہ دیا کہ میں ایسی عبادت کروں گا جو دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا، ایسی عبادت کروں گا، اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکا تو تمہیں طلاق ہے۔ اب خاتون تو پریشان ہو گئی، اب رکوع کرے، سجدہ کرے، ذکر کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، روزہ رکھے، کوئی بھی کام کرے آدمی، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی اس طرح کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ایسے کریں کہ بیت اللہ کے اندر چلے جائیں، جو لوگ طواف کر رہے ہیں نا ان کو کہہ دو کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، تو ان کو روک کر آپ طواف کر لیں، تو وہ ایسی عبادت ہوگی کہ اس عبادت کے اندر اس کا کوئی اور شریک نہیں ہوگا، اکیلے وہ عبادت کرے گا، چنانچہ آپ کی قسم کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، اور اعلان کرو، آذان دے دو، فی الناس، لوگوں میں، بالحج، حج کے لیے آذان دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کیا کریں؟ اونچی آواز سے اعلان کر دیں کہ لوگوں حج کے لیے آ جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ اکیلے ہیں، ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بیوی ہیں، اور تو کوئی ہے نہیں وہاں پر جو وہاں کا رہائشی ہو یا وہاں پہ کوئی آبادی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ لوگوں کو اندر اعلان کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قبیس، جو سب سے پہلا پہاڑ دنیا پر رکھا گیا جبل ابی قبیس، اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ اے لوگوں حج کے لیے آ جاؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ندا لگائی، یہ آواز لگائی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دریچے کھول دیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو عالم ارواح تک پہنچا دیا جہاں پر روحیں تھیں۔ تو جس روح نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا، تو جس نے آگے سے لبیک کہا، وہ آدمی اس کے مقدر کے اندر، اس کی زندگی کے اندر ہے کہ وہ ضرور آ کر بیت اللہ کا حج کرے گا۔ اگر ایک دفعہ لبیک کہا ہے تو ایک دفعہ حج کرے گا، اگر اس نے 2-3 دفعہ لبیک کہا تھا اس کی روح نے، تو وہ آ کر 2-3 دفعہ حج کرے گا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اب ہم کہیں گے ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے کہ ہماری روحوں میں سے کسی نے لبیک کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ تو ہمیں یاد ہونا یا نہ ہونا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے، ہمیں یاد نہ ہونا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ہوئی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی پتہ ہے کہ آپ جب اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلی بات کون سی کی تھی، کون سا لفظ نکالا تھا؟ تو کسی کو یاد نہیں ہے نا، لفظ تو نکالا تھا۔ تو اسی طرح ہم نے جواب بھی دیا ہے، اب یاد نہ ہونا یہ اس چیز کی دلیل نہیں۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، اور آپ لوگوں کے لیے اعلان کر دیں، بالحج، حج کا اعلان کر دیں۔ وہ پیچھے بھی ذکر آ چکا ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں۔
تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ حج کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی توفیق دیں گے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں خواب کے اندر آذان دے رہا ہوں۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا بازو سے اور کہا کہ چوریاں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں تو چوریاں نہیں کرتا۔ اس نے کہا نہیں آپ چوریاں کرتے ہو، ضرور تم مانو گے تو میں تمہیں تب چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت جی واقعی میں چوریاں کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو وہ چلا گیا۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ کچھ دن پہلے ایک آدمی آیا، اس نے یہی خواب بتایا، تو آپ نے کہا کہ حج کرو گے، اس نے کہا تو آپ نے کہا کہ تم چوریاں کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس نے جب آ کر بتایا تھا نا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں آذان دے رہا ہوں، تو میرے ذہن کے اندر قرآن کی یہ والی آیت آ گئی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ آذان دیں، یعنی کہ پکاریں لوگوں کو حج کے لیے۔ تو وہ آدمی چہرے مورے سے، شکل صورت سے، اپنے اخلاق کردار چال ڈھال سے مجھے شریف النفس آدمی لگا۔ تو میں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم حج کرو گے۔ اور یہ آدمی جو ہے نا، اس نے آ کر کہا، تو میں نے اس کے چہرے مورے کو دیکھا، اس کے حالات کو، چال ڈھال کو دیکھا، تو مجھے لگا یہ آدمی تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے بشارتیں دے رہے ہیں خواب کے اندر۔ تو مجھے میرے ذہن کے اندر قرآن کی وہ والی آیت آ گئی جو سورہ یوسف کے اندر ہم نے پڑھی تھی، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس جا رہے تھے تو ایک پکارنے والے نے پکارا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، ایک پکارنے والے نے پکارا، أَيَّتُهَا الْعِيرُ، اے قافلے والو، إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، تم تو چور ہو۔ تو مجھے اس آیت کی طرف خیال آیا، تو مجھے لگا کہ اس آدمی نے ضرور چوریاں کی ہوں گی جس کی وجہ سے یہ خواب آیا۔ تو چنانچہ اس آدمی نے اعتراف کیا۔ تو یہ خواب کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آدمی کبھی کبھی خواب ایک جیسا دیکھتا ہے، لیکن اس کے حالات اور کنڈیشن اور ساری چیزوں سے کے اعتبار سے تعبیر اس کی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بالحج، حج کا آپ لوگوں کو اعلان کر دیں۔ یا تو کا، آئیں گے آپ کے پاس، رجالن، پیدل آئیں گے، چلتے ہوئے آئیں گے، قدموں کے بل آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور ہر ایک سواری کے اوپر سوار ہو کر آئیں گے۔ ضامر کہتے ہیں ایسی اونٹنی کو جو بالکل کمزور بدحال قسم کی اونٹنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ آتے تھے یمن سے، شام سے، دور دور کے علاقوں سے حج پر آتے تھے، تو چلتے 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 سواریاں کیا ہو جاتی تھیں، اگر صحت مند بھی اونٹ ہوتا تو وہاں پہنچتے پہنچتے کیا ہو جاتا تھا، کمزور ہو جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ علی کل ضامر، ہر ایک کمزور سواری کے اوپر، پتلے اونٹ کے اوپر، یاتینا، آئیں گی، من کل فج، ہر ایک راستے سے، عمیق، دور دراز کے راستوں سے وہ حج کے لیے آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ آئیں حاضر ہوں، منافع لہم، ایسی جگہ پر، منافع لہم جہاں پر ان کے لیے نفع مند چیزیں ہیں، نفع کی چیزیں ہیں۔ نفع کی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ تو ایک تو دینی اعتبار سے نفع ہے، حج کے لیے جو آدمی آتا ہے تو حج بہت بڑا انسان کا دینی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حج قبول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کیا کرتے ہیں، سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے بالکل نو مولود بچہ ہوتا ہے، نیا پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ تو دینی اعتبار سے تو یہ فائدہ ہے کہ انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور دنیاوی اعتبار سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر یہ لوگ آتے تھے، ساتھ میں چیزیں لے کر آتے تھے، تو یہاں پر آ کر مکہ کے اندر چیزوں کو بیچ دیا کرتے تھے، تو یہاں سے منافع کمایا، پھر یہاں سے چیزیں خریدیں، اوکاز کے میلے سے جو وہاں پر لگتا تھا بازار، وہاں سے چیزیں خریدتے تھے اور پھر واپس اپنے علاقوں میں، یمن، شام، عمان، ان علاقوں کے اندر جا کر بیچ دیا کرتے تھے، تو ڈبل منافع ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ موجود ہوں ایسی جگہوں پر، منافع لہم جہاں پر ان کے لیے کیا ہے، فائدے ہیں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور تاکہ نام لیں، ذکر کریں، اسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کو وہاں پر آ کر ذکر کریں، فی ایام، ایسے دنوں کے اندر، معلومات، جو معلوم دن ہیں، مقرر اور متعین دن ہیں، ان کے اندر آ کر وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں، ذکر کریں، کس کے اوپر، علی ما رزقہم، ان چیزوں کے اوپر جو ان کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من بہیمۃ الانعام، مویشیوں اور چوپایوں میں سے، جو مویشی اور چوپائے ہیں ان کے پاس، اس کے اوپر آ کر وہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں۔ تو اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے، مال دیا ہے، مویشی دیے ہیں، اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ کا شکر کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں۔ اور دوسرا جو مشہور تفسیر ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ وہ ان علاقوں کے اندر، ان دنوں کے اندر آ کر کیا کریں، قربانی کریں۔ قربانی کے جو دن ہیں 3، 10، 11 اور 12، ان دنوں کے اندر آ کر وہ قربانی کریں، اور قربانی کے جانوروں کے اوپر وہ آ کر اللہ کا نام لیں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، مخصوص دنوں کے اندر۔ اور یہ تقریباً جتنے بھی ائمہ ہیں
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ان کا یہ ہے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ 3 دن ایام معلومات ہیں، 10، 11 اور 12، ان 3 دنوں کے اندر کیا کرنی چاہیے انسان کو؟ قربانی کرنی چاہیے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو 13 ذی الحج ہے نا، یعنی کہ تیسرے دن، چوتھے دن، وہ بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو اہل حدیث ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ 13ویں کو بھی قربانی کرتے ہیں، وہ تو چڑھانے کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے 2-3 دن نہیں کریں گے، چوتھے دن جا کر قربانی کریں گے، اور پھر کیا کہیں گے کہ یہ ایسی سنت ہے جو مردہ ہو چکی ہے اور ہم اس کو زندہ کریں۔ حالانکہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف سارے ائمہ ہیں اور ایک طرف ایک امام کی رائے ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 10، 11، 12 یہ تو کنفرم دن ہے قربانی کے، اور جو 13ویں ذی الحج کا دن ہے نا وہ مشکوک دن ہے، اس دن کے اندر مشکوک ہے، شک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں اسی شک والے دن کے اندر آ کر صرف ضد کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حج کے لیے آئے تو آپ نے قربانیاں کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے، اور ان میں سے 30 اونٹ جو تھے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربان کیے، اور باقی جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ذبح کیے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اونٹ کو ذبح کرنے لگتے تھے تو وہ ایسا ہوتا تھا کہ اونٹ رسیاں توڑوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کر دیتے تھے؟ ذبح کر دیتے تھے، جیسے ایسے لگتا تھا کہ وہ منتظر ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ہمیں ذبح کریں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت تھی، آپ کی محبت تھی کہ جانور بھی کیا چاہتے تھے کہ چھری ہمارے گلے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیریں۔ من بہیمۃ الانعام فکلوا، بس تم کھاؤ، منہا، اس میں سے، یعنی کہ ان چوپایوں میں سے کیا کریں؟ آپ کھائیں، قربانی کے جو گوشت ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں پر ذکر جو ہے وہ قربانی کا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ، منہا، اس میں سے۔ تو یہ جو حکم ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح باقی حکم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھنا لازم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قربانی آپ نے کی ہے تو اب سارا گوشت آپ نے ضرور کھانا ہے، یہ فرض یا واجب ہے۔ تو یہاں پر امر جو ہے نا استحباب کے لیے کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ کھا سکتے ہو، یہ کھانا باعث اجر ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تم اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، البائس، جو بدحال ہیں، الفقیر، جو محتاج ہیں، مجبور ہیں، ان کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک خود کھا لیں، ایک جو ہے رشتہ داروں کو کھلا دیں، اور ایک فقیروں مسکینوں کو کھلا دیں۔ لیکن یہ ابتدائی ایام کی بات ہے، بعد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اجازت دے دی کہ اگر کوئی آدمی سارا خود کھانا چاہے گوشت قربانی کا تو وہ کھا سکتا ہے، لیکن اصل جو قربانی کی روح ہے نا وہ اسی کے اندر ہے کہ انسان کیا کرے؟ خود بھی کھائے اور غریبوں مسکینوں کو بھی کھلائے، 3 حصوں کے اندر تقسیم کر دیں، تو مستحب یہی ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ کہیں میں پڑھ رہا تھا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یعنی کافی خوشحال تھے، ان کے پاس مال تھا، لیکن ان کی والدہ ان کو فریج نہیں لینے دیتی تھی، تو انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے تو سارے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ یہ چیزیں میسر ہیں، تو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ فریج لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ فریج نہیں لینا، تو انہوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ شام کو جب ہم کھانا بناتے ہیں تو اگر بچ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں کسی کو تقسیم کر دیں، تو اگر اس طرح کی کوئی چیز آ گئی کہ گھر کے اندر کھانا اور یہ چیزیں محفوظ ہونے لگیں تو پھر وہ ان لوگوں کا حصہ کیا ہو جائے گا؟ ان تک پہنچنا بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو مجبور ہیں، بے بس ہیں اور محتاج ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد